اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے وہ بھی ان کو نہیں دیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہمارا ہانٹ کر رہا ہے ہمارا ہندوانہ پس منظر۔ ہندوؤں کے معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں، نہ اس کی وراثت کا حق ہے، نہ وہ بیوہ ہو جائے تو جینے کا حق تھا اس کو، وہ تو پھر ستی ہو جانا چاہیے اس کے لیے تو زندگی کا حق بھی نہیں ہے، وراثت تو بہت دور کی بات رہی، کوئی پراپرٹی کا کوئی سوال نہیں، کسی طرح کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں۔ لیکن ہم مسلمان تو ہو گئے، ہمارے آباء و اجداد، تربیت ہوئی نہیں، لہذا ہمارے اوپر وہی تصورات ہیں، عورت کو جو ہے پاؤں کی جوتی کی طرح سمجھنا۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کے جائز حقوق بھی انہیں نہیں دیتے، اس کے نتیجے میں ہم جو مغرب کا ہم پر حملہ ہے اس کو مؤثر کرنے میں گویا ہم مدد دے رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی خواتین کو وہ حقوق نہیں دیں گے، اگر ان کے لیے جو اللہ نے جو مقرر کیا ہے وہ انہیں نہیں دیا جائے گا، تو ظاہر بات ہے کہ رد عمل میں پھر جو یہ نعرے ہیں اور بڑے خوشنما جو دعوت اٹھتی ہے وہ لازماً انہیں کھینچ کر لے جائے گی۔ تو اس طرف بھی خیال رکھیے، اور ہمارے ہاں دیندار گھرانوں میں خاص طور پر یہ بات ہوتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں، ان کی دلجوئی کتنی کرنی چاہیے۔ حضور نے کیا فرمایا ہے؟ تم میں سے بہترین لوگ وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہوں، بہترین لوگ وہ ہیں ان کے حقوق کا لحاظ ہو، ان کے ساتھ سلوک ہو، ان کی دلجوئی ہو، ان کے احساسات کا بھی پاس کیا جائے۔ البتہ جہاں شریعت کا اور دین کا معاملہ آ جائے، نتھنگ ڈوئنگ، سیدھی سیدھی بات، یہ تلوار کی طرح آپ ننگے ہو جائیں اس وقت کہ یہ معاملہ دین کا ہے، اس میں میں تمہاری کوئی رعایت نہیں کر سکتا۔ ہاں میرے معاملات کے اندر جو بھی تم چاہو میں نرمی کروں گا، یہ ہوگا۔